یہ میرا نائب بھی ہے، یہ میرا خلیفہ بھی ہے، اور اس کی پشتوں میں میں نے اپنا محبوب بھی پیدا کرنا ہے، تو ہاتھ نہ لگانا، کہیں کمی نہ رہ جائے میرے آدم میں۔ دوسرے کا ہاتھ لگتا ہے نا، جیسے گھر کی عورت کہتی ہے آج مہمان آتے ہیں تو کوئی ہانڈی کو ہاتھ نہ لگے، میں پکاؤں گی، کوئی کمی نہ رہ جائے مہمان کے آگے۔ اللہ نے فرمایا کوئی کمی نہ رہ جائے دوسرے، میں خود ہی بناؤں گا تاکہ کمی کوئی نہ رہے۔ رب نے جو کائنات بنائی کوئی کمی ہے؟ بتا دے۔ سورج میں، روانی میں، چاند میں، روانی میں، ستاروں میں، چمک میں، اندھیرے میں، روشنی، کوئی کمی نہیں۔ رب نے پورا نظام بنایا۔ جب آدم کو بنایا تسلی سے، بننے کے بعد چہرہ خود بنایا، بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اس قالب کو ایک طرف رکھ دو، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال، وہ بھی جنت کا نوری سال، 1000 سال تک آدم علیہ السلام کا وجود مسعود پکتا رہا، پکتا رہا، پکتا رہا، اللہ کی توجہ کا مرکز رہا۔ پکتا کیا رہا؟ میرے رب کی توجہ کا مرکز رہا۔ جب رب نے اتنی توجہ ڈالی آدم کے اوپر، فرمایا اللہ میں رب اپنے ہاتھ سے اس میں روح ڈالوں۔ جیسے روح کو ڈالا گیا، کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کی روح ابھی گردن تک پہنچی تھی، سینے نیچے نہیں گئی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، پہلی چھینک آدم علیہ السلام، پہلی چھینک اللہ نے آدم کو القاء کیا۔ آدم یہ کلمات ہم تجھے القاء کرتے ہیں تو یہ کلمات دہرا، تجھے چھینک آئی ہے۔ حمدنی ربی، حمدنی ربی، سب سے پہلے آدم، ابھی جسم پورا متحرک بھی نہیں ہوا، صرف زبان متحرک ہوئی ہے، شعور آیا ہے، چھینک کے بعد حمدنی ربی۔ جواب کون دے؟ رب ذوالجلال نے جواب دیا، رحمک اللہ ربک۔ آدم علیہ السلام کو پہلا جواب، آدم کا بدن تیار ہوا، آدم علیہ السلام کا نام انسان رکھا گیا، انسان۔ اب انسان کے 2 معنی علماء کہتے ہیں، ایک معنی انس سے نکلتا ہے کہ آدم سے، انسان سے انس رکھے گا، بلکہ ساری مخلوق رب کی بھی انسان سے انس رکھے گی۔ آپ دیکھیں بڑے سے بڑا جانور اونٹ ہوتا ہے، وہ بھی انسان کے ساتھ بچے کے ساتھ بھی انس رکھتا ہے۔ جو جانور ہمارے گھروں میں ہیں اتنی مانوس ہو جاتے ہیں کہ مالک جب گھر داخل ہوتا ہے تو کئی جانور جو دم ہلاتے ہیں، کئی گردن ہلاتے ہیں، کوئی آوازیں نکالتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ میرا مالک آ گیا، حالانکہ ان کی جنس نہیں ہے، یہ انس ہے، مانوسیت ہے۔ پرندے مانوس ہو جاتے ہیں، درندے مانوس ہو جاتے ہیں، شیروں کو لوگوں نے مانوس کر رکھا ہے، بھیڑیوں کو مانوس کر رکھا ہے۔ تو انسان کا معنی انس سے بھی ہے، جیسے کہ اماں حوا پیدا ہوئی جنت میں بائیں پسلی سے تو مکمل پیدا ہوئی، چھوٹی نہیں تھی، 120 فٹ کا 14 فٹ چھاتی، آدم علیہ السلام ان کی بھی ویسی تھی، حسن بھی اتنی تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو ہمیں حسن ملے گا جنت کے اندر، مجھے اور آپ کو، مردوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمان مردوں کو، وہ ملے گا یوسف علیہ السلام والا، اور میری اور آپ کی اور تمام انبیاء کی ازواج کو اور اولاد جو جنت میں جائے گی ان کو جو حسن و جمال ملے گا اما حوا علیہ السلام والا ملے گا، کہ حوا جیسی حسین عورت اللہ نے اور کوئی پیدا نہیں کی۔ مانوس ہو گئے، دیکھا حسن بھی ہے، جنس بھی ہے، الجنس یمیل الی الجنس، مائل ہونے لگے۔ اللہ نے فرمایا نہیں آدم، انسیت تو ہے، میلان بھی ہو گیا، لیکن قریب نہیں جانا، پہلے نکاح ہوگا کیونکہ یہ تیری بیوی ہے، اس کا نکاح ہوگا، تو کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ تو مہر کیا ہوگا؟ اللہ یہاں تو ہر چیز نام ہے، جو لباس میرا وہ اس کا،
سونا چاندی جو میرے پاس ان کے پاس، ہیرے جواہرات میرے پاس ان کے، ہر چیز تو جنت میں برابر برابر ہے، تو کیا میں اس کو دوں گا؟ فرمایا آدم وہ ہم بتائیں گے کہ تو نے اس کو کیا دینا ہے۔ فرمایا میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھو 100 مرتبہ، اور اس کا جو ثواب، جنت کی عبادت ہے، اللہ کے حکم والی ہے، جو اس کا ثواب ہم بنائیں گے اپنی شان کے مطابق، وہ سارا ثواب تم حوا کو حق المہر میں دے دو، تمہارا نکاح ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے پڑھا اور نکاح ہو گیا۔ تو وہاں سے انسیت۔ اب آگے دوسرا معنی ہے نسیان کا، انسان کا، کہ جب اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا تو ابلیس کو حسد ہوا۔ میں نے ساری زندگی کا خلاصہ نکالا ہے، کل میں بچوں کو اپنوں کو کہہ رہا تھا کہ پوری زندگی کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بیماریوں سے نہیں مرتا، انسان حسد سے مرتا ہے۔ میں نے خلاصہ اپنا نکالا، حسد سے مرتا ہے۔ حسد انسان کی زندگی کو کھوکھلا کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے۔ کس چیز کا حسد؟ کسی کی اچھی شکل دیکھی حسد، کسی کا اچھا لباس دیکھا حسد، اچھی گاڑی دیکھی حسد، گھر دیکھا حسد، پیسہ دیکھا حسد، 2 گاہک زیادہ دیکھے اس کی دکان پہ حسد، ایک بات ہو تو راہ گزرنے والے کا حسد، ایک بندے کو دینے میں 1000 بندوں سے حسد ہوتا ہو، یہ کتنی دیر جی سکتا ہے؟ یہ تو جلدی مر جائے گا۔ تو لوگ اس طرح سے حسد میں مرتے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا، پھر مجھے فوراً یاد آئی بات شیطان کی، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا کیونکہ اس نے 2 باتیں نوح علیہ السلام کو کشتی میں بیٹھتے ہوئے بتائی کہ جنت سے میں اور آدم کیوں نکالے گئے۔ 2 وجوہات۔ پہلی بات کہ میں نے آدم سے حسد کیا تو اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا، یعنی جس کے دل میں حسد ہوگا جنت جانا مشکل ہو جائے۔ تو جو جنت میں تھا اس کو ہم نے نکال دیا، ہم نے تو ابھی جانا ہے۔ اور آدم کو حرص میں نے دلوایا ہمیشہ جینے کا، ہمیشہ قرب الہی میں رہنے کا، جنت میں رہنے کا حرص، یہ حرص ہو گیا، اچھا حرص دلوایا۔ اس حرص کی بدولت اللہ نے ان کو بھی جنت سے نکال دیا۔ تو اس طریقے سے دونوں جنت سے نکال دیے گئے۔ تو حرص اور حسد، جب شیطان کو پتہ چل گیا کہ میں نے آدم سے حسد کیا ہے تو میں تو نہیں زندہ رہ سکوں گا، حسد کے بعد تو موت ہے، تو اس نے رب سے پہلا سوال کیا کیا؟ یہ بھی کر سکتا تھا اللہ میرے سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، شیطان کہہ سکتا تھا اللہ میرے سے غلطی ہوگی معاف کر، نہیں، شیطان نے کہا کہ مجھے جینے دے، مجھے مرنے کی ضرورت، مجھے موت نہیں چاہیے، مجھے جینے دے، میں جینا چاہتا ہوں لمبی زندگی۔ اللہ نے فرمایا لمبی زندگی جیے گا تو لعنت کا توق بھی رہے گا تیرے گلے میں، اور قیامت کے دن تیری موت تو ویسے ہی آئے گی، اور ایسی موت آئے گی کہ روئے زمین کے سارے کافروں کی، گناہ گاروں کی موت ایک طرف اور شیطان کے پیروکاروں کی ایک طرف، اکیلے شیطان کی موت ایک طرف۔ اتنی بڑا منہ کھل جائے گا اور گندی آوازیں نکلے گی، مشرق سے مغرب دوڑے گا، مغرب سے مشرق دوڑتا پھرے گا، لیکن اتنی مشکل اس کی روح نکلنی ہے۔ تو انسان کا معنی انس بھی ہے اور انسان کا معنی نسیان بھی ہے۔ ہمارے کرم کیا اس امت کے اوپر میرے اللہ نے، میرے اور آپ کے اوپر، کہ اس امت کا نسیان معاف ہے، جبکہ آدم کو معافی نہیں ملی علیہ الصلوۃ والسلام، آدم کو جنت سے نکال دیا، نسیان تھا، بھول گئے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر آنا پڑا، لیکن پہلی امتوں کے پاس یہ اعزاز نہیں تھا، میرے آپ کے پاس ہے، کہ ہم اگر بھول کے روزے میں کھا بھی لیں تو معاف، پی بھی لیں تو معاف۔ اس امت کو نسیان معاف ہے۔ آپ نے بھول کے کوئی بھی غلطی کر لی، آپ کو ذہن میں نہیں رہا کہ یہ غلطی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس کی کوئی گرفت نہیں، علماء سے پوچھ لیں۔ تو اس امت کو نسیان معاف ہے۔ تو اس کا ہم اگر کوئی آمدن گناہ کریں، یعنی ایک تو گناہ وہ ہے جو ہم نے نسیان میں کر لی، وہ ویسے معاف ہے،
اب جو ہم رہے آمدن گناہ کرتے ہیں، دانستہ کسی عورت کو دیکھنے لگ گیا، دانستہ کسی میں بات کر دی، غیبت کر دی، گالی دے دی، دل پھاڑ کے رکھ دیا، بندے کا چیر دیا،